ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا۔ یہود خیبر کو نہیں بھولے، آپ بھول چکے ہیں۔ کیا آپ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ خیبر کے قلعوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا سامان لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے۔ خیبر کے قلعے ایک ٹھوس اونچی جگہ پر تھے۔ اگر آپ نے تیر مارا تو وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، اگر تم پتھر بھی پھینکو تو وہ ان تک نہیں پہنچے گا، اگر آپ چیخیں گے تو آپ کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی۔ خیبر تباہ نہیں ہوا، خیبر فتح نہیں ہوا تھا۔ اسلامی فوج کئی دن محاصرہ کیے انتظار کرتی رہی، لیکن یہودیوں نے قلعے نہیں چھوڑے۔ مسلمانوں کا ذخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی تیار کی۔ کھجور کے درخت کاٹے جائیں گے، خیبر کے یہودیوں کی معیشت ایک ایک کر کے منقطع ہو جائے گی، ان کی قسمت ٹوٹ جائے گی، ان کا مستقبل اکھڑ جائے گا، کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ، دولت اور خوشحالی سب کچھ تھا۔ جیسے جیسے درخت کاٹے گئے، یہودی تباہ ہو گئے۔ درختوں کے کٹ جانے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور یہودیوں کے دارالحکومت خیبر سے اتنا سامان لے کر چلے جائیں گے جتنا وہ لے جا سکتے تھے۔ جنگ خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو درخت بھی کاٹ دو۔ آج آپ لعنت بھیجیں گے تو بھی آپ کی آواز یہودیوں تک نہیں پہنچے گی، پتھر پھینکو گے تو اسرائیل تک نہیں پہنچیں گے، اگر آپ تیر بھی ماریں گے تو وہ ان تک نہیں پہنچیں گے، لیکن آپ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپنی کلہاڑی لے لو اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو۔ وہ کیسے؟ ہر یہودی کی جائیداد جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے ایک درخت ہے۔ ہر یہودی صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے۔ ہر کولا جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے۔ ہر یہودی پانی جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے۔ کوکس، پیپسی، فینٹاز، M&S، AMC، ڈونلڈز، ڈومینوز، پیزا ہٹس، ٹیسکوز اور میکس ڈونلڈز اور گوگل میں دیکھیں جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، ایریل، سرف، یہ سب ان کے درخت ہیں۔ کیا آپ خیبر کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ لہٰذا بائیکاٹ کی کلہاڑی اٹھاؤ اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو۔ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی معمولی سی نیکی بھی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچا دو۔ مسلمانوں، خیبر میں شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حیران کن حقائق۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں، جس میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے ملک میں فی بھکاری اوسط 850 روپے ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی، جبکہ ان سے کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ گلی گلی موجود لنگر خانے، عیدی، سیلانی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانے کی فراہمی صرف ہڈ حرام پیدا کر رہی ہے، اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی ان غیر مستحقین کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا، کیونکہ سنت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ بیچ کر کلہاڑی خرید کے دی تھی، امداد نہیں کی تھی۔ اب اگر عوام اسی مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کے روٹی ان بھکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزاریں، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی سے تمام بھکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجیے۔
5 سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ بنگلہ دیش نے جس دن بیکاری سسٹم کو خداحافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ اب آپ اپنے بچوں کے لیے فیصلہ خود ہی کریں اور یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔